بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ادریس نامی ایک مسافر بغداد کی پرہجوم گلیوں میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے اور اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شہر کی رونق دیکھ کر ایک چمک تھی۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ادریس ایک نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ وہاں سے تازہ پکی ہوئی روٹیوں اور لذیذ سالن کی خوشبو آ رہی تھی، جس نے اسے بے چین کر دیا۔ دکان کے باہر ایک بڑی دیگ سے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، جو فضا میں اشتہا انگیز مہک پھیلا رہی تھی۔ ادریس نے اپنے تھیلے سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا جو پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس نے ہمت کی اور دیگ کے قریب جا کر اپنی روٹی کو اٹھتی ہوئی گرم بھاپ کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ تھوڑی نرم ہو جائے اور اس میں سالن کی خوشبو بس جائے۔ دکان کا مالک طارق، جو کہ ایک کنجوس اور سخت گیر نان بائی تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے ادریس کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تم میرے کھانے کی بھاپ مفت میں استعمال کر رہے ہو، اس نے گرج کر کہا۔ ادریس حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے بھائی، میں نے تمہارا کھانا تو نہیں کھایا، صرف بھاپ سے اپنی خشک روٹی نرم کی ہے۔ لیکن طارق بضد تھا کہ بھاپ بھی دکان کا حصہ ہے اور اس کے پیسے دینے ہوں گے۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اسی دوران وہاں سے بہلول کا گزر ہوا۔ بہلول اپنی دانائی اور عجیب و غریب انصاف کے لیے مشہور تھا۔ جب اس نے شور سنا تو وہ رک گیا اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اس نے سکون سے دونوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ بہلول نے طارق سے پوچھا، کیا اس مسافر نے تمہارا سالن کھایا ہے یا روٹی لی ہے؟ طارق نے جواب دیا، نہیں، لیکن اس نے میری دیگ کی قیمتی بھاپ اور خوشبو سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اسے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، انصاف تو ہو کر رہے گا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند چاندی کے سکے نکالے۔ طارق کی آنکھیں چمک اٹھیں، اسے لگا کہ اب اسے بھاپ کی منہ مانگی قیمت ملنے والی ہے۔ بہلول نے ایک سکہ ہوا میں اچھالا اور اسے زمین پر پڑے ایک سخت پتھر پر گرنے دیا۔ سکے کے گرنے سے ایک کھنکتی ہوئی آواز پیدا ہوئی۔ بہلول نے وہ سکہ اٹھایا اور پھر دوبارہ گرایا۔ اے نان بائی، کیا تم نے سکوں کی یہ آواز سنی؟ بہلول نے پوچھا۔ طارق نے حیرت سے کہا، ہاں میں نے آواز سن لی، مگر پیسے کہاں ہیں؟ بہلول نے سکہ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص کھانے کی خوشبو اور بھاپ بیچتا ہے، اسے بدلے میں سکوں کی صرف آواز ہی ملنی چاہیے۔ ادریس مسکرا دیا اور بہلول کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔